بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی جنگ یرموک کے بارے میں ہے، جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی تاریخ کی فیصل کن پتہ۔ جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی سب سے اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے، جو مسلمانوں اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ یہ عظیم معرکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے لڑا، اور یہ جنگ اگست 636 عیسوی میں یرموک دریا کے قریب لڑی گئی، جو موجودہ شام اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اس جنگ کو اسلام کی ابتدائی فتوحات میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے، جس نے شام اور فلسطین کی فتوحات کے لیے راہ ہموار کی اور بازنطینی سلطنت کو مشرق وسطی سے تقریباً ختم کر دیا۔ جنگ کا پس منظر: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو اسلام کی ابتدائی فتوحات نے پورے عرب خطے کو متاثر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کے دوران مسلمان حکمرانوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران مسلمان نے جزیرہ نما عرب کے باہر کے علاقوں، خاص طور پر شام، فلسطین اور عراق کی طرف توجہ دی۔ روم یعنی بازنطینی سلطنت کا بادشاہ ہرقل اس وقت مسلمان کی فتوحات سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ شام اور فلسطین کی اہمیت روم کے لیے سیاسی، مذہبی اور اقتصادی تھی، اور وہ انہیں کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف مسلمان افواج ان علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور وہاں کے لوگوں کو ظالم حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے نکلے تھے۔ مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات نے بازنطینیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی فوج کو منظم کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑ سکے۔ دوسری طرف مسلمان افواج تعداد میں کم تھے، لیکن ان کا جذبہ، ایمانی اور فوجی قیادت بے مثال تھی۔ خاص طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے عظیم کمانڈر کی موجودگی نے مسلمانوں کو ایک خاص جوش و ولولہ بخشا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اسلام کے عظیم ترین کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ابتدائی دنوں میں اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں شامل ہو گئے اور اسلام کے لیے بے شمار فتوحات حاصل کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگوں میں کبھی کوئی شکست نہیں ہوئی۔ ان کی جنگی حکمت عملی، فوج کو منظم کرنے کی صلاحیت اور میدان جنگ میں بہادری کی بدولت انہیں سیف اللہ کا لقب ملا، جنہیں یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مسلمانوں کی فتح کا ایک اہم عنصر ثابت ہوئی۔ جنگ یرموک کا مقام: یرموک ایک دریا کا نام ہے جو موجودہ دور کے شام اور اردن کے سرحدی علاقے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ جنگ کے لیے اہم تھا کیونکہ روم اور مسلمان افواج کے درمیان ایک فیصلہ کن محاذ بن گیا تھا۔ روم کی فوجیں مغرب سے آئیں جبکہ مسلمان فوجیں مشرق کی جانب سے میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ بازنطینی فوج اور مسلمان افواج: تاریخی روایت کے مطابق بازنطینی فوج تقریباً 2 لاکھ، جس میں پیادہ دستے، سوار دستے، تیرانداز اور بھاری ساز و سامان کے حامل فوجی دستے شامل تھے۔ دوسری طرف مسلمان افواج تقریباً 25,000 تھی، لیکن مسلمانوں کا جذبہ، ان کی قیادت اور اللہ پر بھروسہ انہیں فتح کے قریب لے آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں بے مثال جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا: دائیں بازو، بائیں بازو، مرکز اور 2 مددگار فوجی دستے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو زیادہ متحرک رکھا اور دشمن کے مقابلے میں بہتر حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو بہترین انداز میں استعمال کیا، جس کی بدولت مسلمان فوج نے بازنطینیوں
کی صفوں میں بگاڑ مچا دی۔ صحرا کی سختی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک اہم حکمت عملی کے طور پر گرمی کا پیدا اٹھایا جو کہ بازنطینی فوج کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مسلمان فوج صحرا میں لڑنے کی عادی تھے جبکہ بازنطینی فوج کو ان حالات میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جنگ کے مراحل۔ جنگ یرموک 6 دن تک جاری رہی۔ ابتدائی دنوں میں بازنطینی فوج کی تعداد کی برتری کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیوں کو نہ صرف منظم رکھا بلکہ انہیں بار بار حملے اور پیچھے ہٹنے کی حکمت عملی کے ذریعے دشمن کے خلاف کھڑا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے گھڑ سوار دستوں کی بہترین طریقے سے استعمال کیا جنہوں نے بازنطینی فوج کی صفوں میں گھس کر ان کی تنظیم کو برباد کر دیا۔ بازنطینی فوج کی قیادت نے اپنی فوجیوں کو منظم کرنے میں ناکام رہی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ فیصلہ کن لمحہ۔ چھٹے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ انہوں نے بازنطینی فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا اور ان کے جنرلز کو مار ڈالا جس کی وجہ سے بازنطینی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مسلمان افواج نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بازنطینی فوج کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ بازنطینی فوج کا ایک بڑا حصہ یرموک دریا میں ڈوب گیا یا جنگ کے دوران مارا گیا۔ جنگ یرموک کا نتیجہ۔ جنگ یرموک کا نتیجہ اسلامی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ بازنطینی سلطنت کو اس جنگ میں زبردست نقصان پہنچا اور اس کی طاقت شام کے علاقے میں تقریباً ختم ہو گئی۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے شام اور فلسطین کے دروازے کھولنے میں اہم ثابت ہوئی۔ دمشق، یروشلم اور دیگر اہم شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ جنگ بازنطینیوں کے زوال اور اسلامی سلطنت کے عروج کی علامت بن گئی۔ مسلمانوں نے نہ صرف شام بلکہ مصر اور شمالی افریقہ تک اپنی فتوحات کو بڑھا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ورثہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فوجی کمانڈروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے اور ہمیشہ اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ ان کی قیادت میں لڑی گئی جنگیں اسلامی تاریخ کے لیے ایک قابل فخر ورثہ ہے۔ جنگ یرموک میں ان کی قیادت، ان کی بہادری اور ان کی حکمت عملی آج بھی فوجی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت اور ان کے اللہ پر بھروسے نے انہیں ایک ناقابل شکست کمانڈر بنایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی زندگی وقف کر دی اور آخری دم تک اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ جنگ یرموک ان کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے جو انہیں ہمیشہ یاد رکھے جانے والے بنا دیتے ہیں۔ جنگ یرموک سے سبق۔ جنگ یرموک ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، ایمانی جذبہ اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے بڑی سے بڑی فوج کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن ان کا عزم اور ان کی قیادت انہیں فتح سے ہمکنار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی فتوحات کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر مقصد عظیم ہو اور قیادت بہترین ہو تو کمزور ترین فوج بھی بڑی سے بڑی سلطنتوں کو شکست دے سکتی ہے۔